اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح ٹوٹ جانے والے 10 کام۔ کچھ باتیں ہمارے مذہب نے ایسی ہمیں بتائی ہیں کہ آج کل لوگ اس کو تنگ نظری کہتے ہیں، لیکن ہم آج پوری ذمہ داری سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود بتائیں گے کہ جن سے تجویز کرنے سے میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں، جن سے تجاوز کرنے پر میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آپ پر لازم ہے کہ آپ پوری ویڈیو کو دیکھ کر ان باتوں کو جان لیں اور ان باتوں کا بے پناہ خیال رکھیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے ذریعے سے شادی شدہ جوڑوں کے لیے کچھ حدود بیان کی ہیں، اور کوئی بھی شادی شدہ جوڑا ان حدود کو پار نہیں کر سکتا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ آج کے ٹاپک میں ہم جن حدود اور غلطیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، وہ غلطیاں ایسی ہیں کہ میاں یا بیوی ان غلطیوں میں چاہے دانستہ طور پر ملوث ہوں یا غیر دانستہ طور پر، لیکن میاں اور بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور بیوی میاں کے لیے اور میاں بیوی کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ان غلطیوں اور حدود کے بارے میں جاننا ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے لازم ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو ایسی غلطیوں اور گناہوں سے دور رکھ سکے، اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں ایسی پیچیدگی کی نوبت نہ آنے پائے۔ یہ غلطیاں اور گناہ کون کون سے ہیں، آئیے اس بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں۔ نکاح ٹوٹنے کی سب سے پہلی وجہ اسلام میں جو بیان کی گئی ہے وہ موت ہے۔ میاں یا بیوی میں سے جیسے کسی ایک کی روح پرواز کر جائے تو اسی لمحے نکاح ختم ہو جاتا ہے، بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ کھلا ہے، جس میں میاں بیوی باہمی طور پر طلاق کے لیے راضی ہو جائیں۔ تیسری وجہ الہ ہے، جس میں شوہر اپنی بیوی سے 4 ماہ ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھا لے اور اس قسم کے بعد واقعی ہی 4 مہینے ہم بستری نہ کرے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ضروری ہے کہ شوہر قسم کھائے، بنا قسم کھائے ہم بستری نہ کرنے پر طلاق نہیں ہوگی۔ چوتھی وجہ جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے لعان۔ لعان یہ ہے کہ جس میں شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے، اور لعان یہ ہے کہ شوہر 5 دفعہ قسم کھا کر بتائے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر۔ اسی طرح اگر شوہر 4 سال سے زیادہ عرصے سے غائب ہو تو قاضی اس کی بیوی کو نکاح سے آزاد کر سکتا ہے۔ زوجین میں سے اگر کوئی ایک بھی دین اسلام میں سے منحرف ہو جائے تو تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر معتبر ذرائع یہ پتہ چل جائے کہ میاں بیوی دونوں آپس میں بھائی بہن ہیں تو قاضی دونوں میں لازمی تفریق کروا دے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ نے رشتوں کے حدود قائم کی ہیں اور رشتوں کا آپس میں تقدس بیان کیا ہے۔ اللہ پاک نے اس انسان کے لیے مختلف رشتے بنائے ہیں، خون کے رشتے، دودھ کے رشتے، نکاح کے رشتے، سسرال کے رشتے، اور ہر ایک کے رشتے کی اپنی حدود مقرر کی ہیں۔ کوئی بھی رشتہ محرم قرار دیے گئے ہیں اور کوئی غیر محرم، اور مسلمانوں کے لیے قرآن میں یہ تعلیمات سکھائی گئی ہے کہ کیسی زندگی بسر کرنی ہے، کس رشتے کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اور کس رشتے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ ہر رشتے کے اپنے اپنے حقوق مختص کر دیے گئے ہیں اور ان کی حدود بھی بتائی گئی ہیں۔ چلیے اب آپ کو نکاح کے بعد کے رشتوں میں وہ حدود بتاتے ہیں جن میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر ان رشتوں میں ذرا برابر بھی احتیاط کی گئی تو بیوی اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
حرام ہو جاتی ہے، یعنی ایسا ہونے سے میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، جو بیٹا 7 سال سے اوپر کا ہو تو چاہیے کہ ماں کے ساتھ نہ سوئے۔ اس طرح بیٹی جب 7 سال کے اوپر کی ہو جائے تو اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے، یہ شرعی حکم ہے، اس لیے اس کی پابندی بہت ہی ضروری ہے۔ شریعت نے یہ احکام اس لیے نافذ کیے ہیں کہ اگر ان احکام کی پاسداری نہ کی گئی تو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے۔ اس طرح جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اسے پیار کرنے میں بھی احتیاط کرے۔ باپ کو چاہیے اگر وہ پیار کرنا بھی چاہے تو صرف بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرے، بوسہ لینا ہو تو چہرے پر یا سر پر بوسہ لے۔ اس طرح باپ کو چاہیے کہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر یہ احتیاط نہ برتی گئی تو کہیں باپ نے بیٹی کو ایسے پیار کر لیا کہ باپ کی شہوت یا بیٹی کی شہوت ابھر گئی تو اس صورت میں اس شخص کے لیے اپنی بیوی یعنی اس کی بیٹی کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اور اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور یہ حکم ماں اور بیٹی کا بھی ہے۔ اسی لیے ہماری اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے بیٹوں سے پیار کرنے میں احتیاط برتیں، اس کام میں شریعت کے مطابق ان کو اپنے بستر سے اور اس طرح بہنوں کے بستروں سے دور کریں۔ آج کل دین سے دوری اور اسلامی تعلیمات کو نہ سیکھنے کی وجہ سے پہلے لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑا جاتا ہے، ان کو ان کے حدود نہیں بتائی جاتی اور پھر بعد میں رونا رویا جاتا ہے جو بے سود ہوتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ بیٹے کو 7 سال سے اوپر ہونے پر باپ کے پاس سلایا جائے، لیکن ماں کے پاس نہ سلائیں، اور اس طرح بیٹی ماں کے پاس تو سو سکتی ہے لیکن باپ کے پاس نہ سوئے۔ اس طرح ایک اہم رشتہ ساس اور داماد کا ہے۔ اگر نکاح کے بعد شوہر اپنی ساس کو ماں سمجھنے کے بجائے بد نیتی سے کام لے جس سے وہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں اور ان میں شامت آ جائے تو بیوی اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ جو حدود شریعت نے طے کی ہے ان حدود کی پاسداری کریں، کیونکہ نکاح صرف بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی جیت کے لیے صرف اس کی بیوی حلال ہے۔ لہٰذا باقی سب رشتوں کے ساتھ برتاؤ میں ایک مرد کو بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب سسر کے لیے حکم ہے کہ بہو کو اپنی بیٹی جیسا سمجھے اور اس کو بیٹی کا درجہ دے۔ اب جس کو دین کی سمجھ ہوگی اور شریعت کی سمجھ ہوگی تو وہ ان رشتوں میں جو فاصلے طے ہیں ان کی رازداری کرے گا، لیکن جو شہری حصول سے نا واقف ہوں گے وہ ان کی پاسداری نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح اگر سسر اور بہو میں صحبت کا رشتہ قائم ہو جائے تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کل کے رشتوں میں تو پہلے بے تکلفی اختیار کی جاتی ہے اور ان بے تکلفیوں کو برا نہیں مانا جاتا، جو بعد میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ لوگ اپنا نکاح ہی تڑوا بیٹھتے ہیں۔ خدا را شریعت کو سیکھیے، اس پر عمل پیرا ہو جائیں تاکہ ہمارے رشتے پاک رہ سکیں اور ہمارے گھروں میں مذکورہ بالا صورتحال پیدا نہ ہو سکے۔ سب سے بہتر راستہ تو یہ ہے کہ کبھی بھی 2 مخالف ہم جنسوں کو اکیلے بیٹھنے کا موقع نہ دیا جائے، کیونکہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو کسی بھی پاک رشتے کو ختم کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں شیطان کے وسوسوں سے دور رکھنا اور ہمیں ہمارے رشتوں میں پاک دامنی عطا فرمانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔